ہسٹری میں پہلی بار کسی اسپیس کرافٹ نے سورج کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہونے کی ہمت کی ہے۔ پارکر سولر پروب کا یہ کارنامہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ گرمائش نہ ہی کوئی میٹل برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا سخت ترین پتھر۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر پارکر سولر پروب اتنی گرمائش میں میلٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈگری کے ٹیمپریچر میں بھی یہ بالکل پرفیکٹلی کیسے کام کر رہا ہے؟ کی شروعات میں سائنسدانوں نے سورج پر ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب فینومینا نوٹس کیا۔ وہ سورج سے نکلنے والی لائٹ کی ویو لینتھ اور اس کے کلر سے سورج کی گرمائش کا اندازہ لگا رہے تھے۔ یہ کام زمین سے بیٹھ کر ہی اسپیکٹروگراف کی مدد سے کیا جا رہا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ لائٹ کے کلر اور اس کی ویو لینتھ کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ٹیمپریچر سے ہوتا ہے۔ جو نتیجہ سائنسدانوں کے سامنے آیا اس نے ایک ایسی مسٹری کھڑی کر دی جس کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج کی سطح یعنی اس کے سرفیس کا ٹیمپریچر تو 5500 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ اس کی سب سے آؤٹر ایٹماسفیرک لیئر کرونا کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پہ 5 لاکھ ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہے، یعنی سورج کی سطح سے بھی کم از کم 100 ٹائمز زیادہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ سے دور جانے پر ہمیں زیادہ گرمائش محسوس ہو۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا فینومینا ہے جس کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ پچھلے 100 سالوں سے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ نارملی یہ لیئر سورج کی روشنی میں چھپی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا صرف سولر ایکلپس کے دوران پاسبل ہوتا ہے یا پھر کرونوگراف سن شیڈ کی مدد سے۔ 1958 میں ناسا کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کئی اسپیس مشنز کا آغاز ہوا۔ ایک کے بعد ایک سیٹلائٹس اور اسپیس کرافٹس نے پہلی بار اسپیس میں قدم رکھا، لیکن سورج کے اس انوکھے فینومینا کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا پروب بنایا جائے جو سورج کی کرونا لیئر میں جا کر جائزہ لے اور دیکھے کہ آخر وہاں ایسا کیا چل رہا ہے۔ وہ پروب 5 لاکھ ڈگری سیلسیس کی گرمائش میں بھی سورج سے نکلنے والی ریز پر اسٹڈی کر سکے، پر ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ اتنی گرمائش ہے جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ آئرن کا میلٹنگ ٹیمپریچر 1500 ڈگری، جبکہ دنیا کا سب سے سخت میٹل ٹنگسٹن ہے اور اس کا میلٹنگ ٹیمپریچر بھی 3422 ڈگری سیلسیس ہے، یعنی سورج کی سطح ہی ان دونوں میٹلز کو پلک جھپکتے ہی میلٹ کر دے گی۔ تو سوچیں کرونا لیئر جہاں لاکھوں ڈگری کی گرمائش ہے وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ پارکر سولر پروب کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ تو ایک مسئلہ تھا ہی، پر اس کو سورج تک پہنچانا اس سے بھی بڑا ایشو تھا۔ جی ہاں، سورج جس نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کو آپس میں بانڈ کر رکھا ہے، اس کے قریب جانا بہت ہی مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی سیٹلائٹ کو ارتھ کے آربٹ سے نکال کر واپس ارتھ پہ لانا ہو تو اس کی اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے تاکہ ارتھ کی گریوٹی اس پر حاوی ہو سکے اور اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح اگر اس کو ارتھ پر نہیں بلکہ کسی اور پلینٹ پہ بھیجنا ہو تو اس کی اسپیڈ بڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ ارتھ کے آربٹ سے باہر نکل سکے۔ سپوز مارس پر اگر کسی اسپیس کرافٹ کو بھیجنا ہو تو پہلے اس کو راکٹس کی مدد سے ارتھ کے آربٹ میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد صحیح ٹائم، صحیح اینگل اور صحیح اسپیڈ سے اس کو ارتھ کے آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ارتھ کے آربٹ سے اسپیس کرافٹ کو نکالنا بہت انرجی کنزیومنگ کام ہوتا ہے۔ راکٹ کی مدد سے وہ ارتھ کے آربٹ تک تو آ گیا، لیکن اب یہاں پر راکٹ نہیں ہوتے، لہٰذا اسپیس کرافٹ میں ہی لگے چھوٹے راکٹ کو استعمال کر کے اس کی اسپیڈ آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کو آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ مارس کیونکہ ارتھ سے سورج کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اسی لیے جس اینگل میں اسپیس کرافٹ کو لانچ کیا جاتا ہے وہ اینگل اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن سورج اور ارتھ کے درمیان کا ڈسٹینس 150 ملین کلومیٹرز ہے، اور ارتھ کے آربٹ سے نکال کر اس کو سورج کے آربٹ میں ڈالنے کے لیے اینگل بھی بہت بڑا چاہیے اور ظاہر ہے انرجی بھی۔ اتنی زیادہ انرجی اور پاور والا راکٹ آج تک نہیں بنایا گیا، لہٰذا ناسا کے ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ پارکر پروب کو سورج پر بھیجنے سے پہلے اس کو وینس بھیجا جائے گا۔ وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا پلینٹ ہے جس کی گریوٹی کو استعمال کر کے پارکر پروب کی اسپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔
مسئلہ یہ تھا کہ وینس ایک چھوٹا پلینٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کی گریوٹی بھی کم ہے۔ جتنی اسپیڈ پارکر پروب کو سورج کے قریب جانے کے لیے ریکوائرڈ تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وینس کے گرد 24 مرتبہ چکر لگائے، تب جا کر وہ سورج کے کلوزسٹ پوائنٹ پر پہنچ سکے گا۔ 12 اگست 2018 پارکر سولر پروب کو کیپ کنیورل ایئر فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا۔ اس مشن کے لیے ناسا نے 8 سالوں کا ٹائم پلان کیا ہے۔ سورج کے سب سے کلوز پوائنٹ تک جانے کے لیے وینس کا سہارا 24 مرتبہ لیا جائے گا۔ ہر ایک چکر میں 37 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج پر ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی ٹوٹل 8 سالوں میں یہ پروب سورج پر 900 گھنٹے کی ریسرچ کر پائے گا۔ 28 اپریل 2021 یہ وہ دن تھا جب ناسا نے کنفرم کیا کہ پارکر پروب اپنے 8ویں چکر میں سورج کی کرونا لیئر میں سکسیسفلی داخل ہو چکا ہے۔ کرونا کا مسٹیریسلی سورج کی سطح سے بھی 100 ٹائمز زیادہ گرم ہونا واقعی ایک حقیقت تھا جس کو پارکر پروب نے بھی ویریفائی کیا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو مسٹیریسلی کرونا لیئر کو سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم کر رہی ہے؟ اس پر ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین سوال کی طرف کہ آخر اتنی زیادہ گرمائش میں پارکر سولر پروب میلٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پارکر پروب کی جو سائڈ سورج کو فیس کیے ہوئے ہے، وہاں ایک ہیٹ شیلڈ لگائی گئی ہے جس کو کاربن فوم سے بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی عام فوم نہیں ہے، بلکہ اس کو الٹرا میٹ کمپنی نے خاص طور پر سورج کی گرمائش کو ایبزارب کرنے کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ فوم اندر سے 97% خالی ہے، جو ہیٹ شیلڈ کو اور زیادہ افیکٹو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کاربن کمپوزٹ کی ایک لیئر بھی چڑھائی گئی ہے جس کو گریفائٹ اور ریزن سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہ مکسچر ہیٹ شیلڈ کی دونوں سائڈوں پر لگا کر اس کو سپر ہیٹ کیا گیا، جس سے یہ کاربن کی پیورسٹ فارم میں بدل گیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاربن کی ہیٹ کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس ہیٹ شیلڈ کی وہ سائڈ جو سورج کی طرف ہے، اس پر وائٹ سیرامک پینٹ بھی کیا گیا تاکہ سورج کی زیادہ تر روشنی اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ریفلیکٹ ہو جائے۔ ہیٹ شیلڈ کے علاوہ پارکر سولر پروب کا بقایا حصہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اس شیلڈ کی پرچھائی میں ہی ہوگا۔ پر ان سب چیزوں کے بعد بھی پارکر پروب زیادہ سے زیادہ 2500 ڈگری سیلسیس کی گرمائش ہی برداشت کر سکتا ہے، جبکہ کرونا کا ٹیمپریچر 5 لاکھ ڈگری سیلسیس ہے۔ اب یہ اتنی گرمائش کیسے برداشت کر رہا ہے، یہ سمجھنا بھی کافی آسان ہے۔ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے کے لیے بھی کوئی میڈیم چاہیے۔ جیسا کہ گرمیوں میں ارتھ پر ہوا میں موجود پارٹیکلز اور ویپرز اپنے اندر گرمائش لے کے چلتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت بھی گرمی لگتی ہے۔ اگر پارٹیکلز کم ہوں گے تو ہیٹ بھی اتنی آسانی سے ٹریول نہیں کر پائے گی۔ جیسا کہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے فوراً جلن ہوگی، جبکہ 300 ڈگری کے اوون میں ہاتھ ڈال کر فوراً نکالنے سے شاید ہمیں معلوم بھی نہ پڑے۔ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ پانی کے مالیکیولز ہم سے ٹچ ہوتے ہیں، جبکہ اوون میں کوئی چیز ہم سے ٹچ نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پارکر سولر پروب کی ہیٹ شیلڈ پر 1200 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ اس کا پچھلا حصہ جہاں سورج کی روشنی نہیں لگتی وہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی پارٹیکلز نہیں ہیں جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکے۔ یہی ریزن ہے کہ پارکر سولر پروب سورج کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی میلٹ نہیں ہو رہا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔